یہ جی لطیف کھوسا صاحب کے گھر پہ فائرنگ ہوئی ہے، آپ سب کو پتہ ہے۔ یہ میں ان کے دفتر کے باہر کھڑا ہوں، تو ابھی جا کے ان کی خیر خیریت پتہ کرتے ہیں، کیونکہ میرے وہ استاد محترم ہیں اور پھر ان کا چھوٹا سا انٹرویو بھی آپ کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ میں اور حسن رائے ہم لطیف کھوسا صاحب کو ملنے جا رہے ہیں، ان کی خیر خیریت پتہ کریں گے، اور کیونکہ وہ ہمارے استاد محترم ہیں تو باقی ان کا انٹرویو بھی کریں گے، اور جو ان کے خیالات ہیں آپ سنیں دیکھیں، اور اگر آپ کو جو بھی چیز پسند آئے تو کمنٹس کریں، نہ آئے تو اس کے اوپر بھی کمنٹس کریں۔ تو یہ ویڈیو آپ دیکھیں ذرا۔ یہ فیصلہ ہے کہ باقی کرنا بھی خصوصاً کہ وہ سزا کرتی کہ اپیل جڑی ہے کہنی بھی امیجن، اور اس کا الٹیمیٹ اتھارٹی آدمی چیز میں بس یہ بھی میں ریپروڈیوس کیتا ہے، سر یہ جو آپ کے گھر پہ حملہ ہوا ہے کھوسا صاحب، آپ ہمارے استاد محترم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دراز کرے بہت زیادہ۔ یہ آپ کو کوئی تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہے کسی کے اوپر سر، سیاسی حوالے سے؟ پتہ نہیں، گلو بٹوں کی حکومت ہے، گلو بٹوں کا آپ کو پتہ ہی ہے وتیرہ کیا ہے۔ جی میں نے ضرور یہ کہا ہے، اپنا یہاں جو ہائی کورٹ میں تقریر کی تھی اس میں میں نے کہا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ ایک شخص لندن میں بیٹھا ہوا جو کہ عدالتی مفرور ہے، سزا یافتہ ہے عدالتی، جو 1 مہینے کا علاج کرانے کے لیے گیا تھا، 4 سال ہو گئے ہیں وہاں سے وہ حکومت چلا رہے ہیں۔ جی اگر پاکستان میں کسی شخص کسی مفرور کو آپ پناہ دیتے ہو تو 216 میں آپ کو سزا ہوتی ہے، جی پناہ کی آپ کو تو پتہ ہے، آپ خود وکیل ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہاں وزیر اعظم جو 1 ماہ کی انڈر ٹیکنگ دی تھی عدالت میں، جی وہ آج وزیر اعظم ہے، اور وہ جاتے بھی وہاں ہیں، رہتے بھی وہاں ہیں، پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں اور جرم بھی کر رہے ہیں۔ سر ہم آپ کے گھر کے واقعے کے حوالے سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں آپ کو کسی کے اوپر کوئی شک؟ مجھے کیا ہے، دیکھیں شک ویسے ہی کہ نامعلوم کا ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے، نامعلوم میری طرف سے نہیں ہے ایف آئی آر تو ایک اے ایس آئی نے دے دی۔ ہاں یہ بھی بڑی دلچسپ بات۔ میں نے یہ کہا جب ایس پی اور یہ آئے، میں نے کہا کہ جو ایس ایچ او پنجاب ہے، آئی جی ایس ایچ او پنجاب کا ہے، جی آپ کو پتہ ہے 551 ضابطہ فوجداری میں جی سر آئی جی ایس ایچ او ہوتا ہے، تو جو صوبے کا ایس ایچ او ہے کم از کم وہ صوبے کا جو گورنر رہا ہے اس کے آگے پوچھے، میں ریٹائرڈ گورنر ہوں۔ جی بالکل، آپ کی تو سیکیورٹی پرماننٹ ہونی چاہیے سر، سیکیورٹی آپ کی۔ چلے سیکیورٹی تو انہوں نے اڑا دی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم بلوچ ہیں، ہم ویسے ہی جو ہے اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، میری سیکیورٹی انہوں نے ہٹا دی تھی، وہ کوئی بات نہیں ہے۔ یہ رانی شہید بے نظیر بھٹو کی بھی سیکیورٹی ہٹا دی تھی، ان کے ساتھ بھی جو ہوا سب کو پتہ۔ چلیں وہ میری ذاتی مسئلہ ہے، اس کو جوڑ دیں۔ نہیں تب بھی آپ نے بڑے بہادری سے سر، بے نظیر آخری دنوں میں آپ کے گھر میں ہی رہی تھیں، اور اسی گھر میں تھی جہاں اٹیک، ہاں بالکل اسی گھر میں تھی، باہر گئے، اس سے بھی قطع نظر انہوں نے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ میں کسی بھی شک نہیں کرتا ہوں، اس لیے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ کسی پر الزام بنا ثبوت کے لگانا نہیں چاہیے۔ ٹھیک سر دست ظاہر ہے کہ میں اسپیکولیٹ ہی کر سکتا ہوں کہ میں نے جو یہاں تقریر کی ہے، یہاں کچھ لوگ میرے برادری کو، وکلا برادری کو جو پاکستان ساری سے آئی ہوئی تھی، سپریم کورٹ کا صدر، بار ایسوسیشن کا صدر، اور سارے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کا صدر، دیگر باروں کے صدور یہاں کوئٹہ سے آئے ہوئے تھے، یہاں پشاور سے آئے ہوئے تھے، یہاں جو ہے بلوچستان سے آئے ہوئے تھے، اور پنجاب کے تو تھے ہی، سارے پاکستان، کراچی سے سب، تو ان کے سامنے میں نے ایک تقریر کی اور سب نے بہت زیادہ پذیرائی دی اور تالیاں بجائیں۔ آج کل آپ اگریسو تقریریں کر رہے ہیں سر؟ میں تو کبھی دھیما پن میں نے کبھی نہیں، شروع میں نہیں، اخلاقیات بھی کبھی جو ہے اس سے کوئی بات نہیں کی ہے، میں دلیل کی بنیاد پر بات کرتا ہوں۔ دیکھیں جوش ہونا چاہیے، ہوش کے ساتھ، میں نے کبھی جوش کو ہوش پر جو ہے وہ سبقت نہیں، غالب نہیں آنے دیا کبھی، آپ دیکھ لیں۔ تو اس لیے میں نے جو بات کرتا ہوں دلیل کے ساتھ بات کرتا ہوں، آئین کی روشنی میں میں چاہتا ہوں کہ ملک کو چلایا جائے۔
تو اس میں یہاں انہوں نے تالیاں دیکھیں، دو طریقے ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے کا، جی، کسی کو کریڈٹ کرنے کے، یا تالیاں بجا کر یا آپ فائر کر کے کرتے ہو. یہاں میرے برادری نے تالیاں بجائی، وہاں جن کو پسند ہے یہ انہوں نے وہاں جو ہے پھول جھڑیاں جو ہے اسے میرا استقبال کیا. تو میرے لیے تو سر کھوسا صاحب آپ میڈیا پہ بھی بہت زیادہ آج کل آ رہے ہیں اور پبلک اوپینین ہے کہ آپ اپنی پارٹی پالیسی کے اگینسٹ چل رہے ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ ہیں، شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، لیکن آپ ہمیشہ ان کو تنقید کرتے ہیں اور کبھی بلاول کو پی ٹی آئی کی فیور میں آپ کے بیان سمجھے جاتے ہیں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ میں نہ کسی کے حق میں کرتا ہوں نہ ہے، اور پارٹی پالیسی میری پیپلز پارٹی، میں ہوں پیپلز پارٹی. پیپلز پارٹی کی پالیسی جو آئین کی خالق ہے، آئین سے ماورا ہو نہیں سکتی ہے. جی، فوجی عدالت رانی شہید بے نظیر بھٹو ہمیشہ مخالفت کرتی تھی شدید. تو میری بھی یہی ہے کہ ملٹری کورٹس کی کانسٹیٹیوشن جو ہے آئین کے اندر نہیں ہو سکتی ہے. یہ ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم نہیں بن سکتا ہے، اور ملٹری کورٹس کبھی بھی کورٹ کہنا بھی اس کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں آرٹیکل 175 سے اس لیے متجاوز ہے کیونکہ کورٹ وہ ہے جو عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ کی سپروائزری جورسڈکشن، اپیلیٹ جورسڈکشن، انہیرنٹ جورسڈکشن میں ہو. ملٹری کورٹ نہیں ہے، سو اس لیے یہ ٹرائیبیونل ہے، ملٹری کورٹ بھی نہیں ہے. جی ٹرائیبیونل ہے. سر ملٹری کورٹس کا آپ نے ذکر کیا، علی ظفر سینیٹر ہیں اور پی ٹی آئی کے ممبر بھی ہیں، تو انہوں نے خود کہا ہے کہ جنہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا ہے ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے. یہ انہوں نے قومی ٹی وی پہ کہا ہے. سر یہ ان سے پوچھیں، اگر وہ آپ سمجھتے ہیں مجھ سے بڑے وکیل ہیں یا نہیں سر، سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، سینئر تو آپ ہیں سر. تو پھر بس ختم ہو گئی بات. پھر مجھے ایسا سوال نہ پوچھے جو میں اپنے بچوں کے جو ہے غلط تشریح اور توضیح پر میں اس کو جو ہے تنقید کروں یا اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ ان کی رائے ہے، ان سے پوچھیں. اختلاف رائے ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ غلط ہے. یہ آئین کے غلط تشریح کرنے کی متصادم ہے. ایک ہی شکل میں آپ ملٹری ٹرائل کر سکتے ہیں اگر اس نے کسی فوجی کو بغاوت پر اکسایا ہو، اور فوجی بھی وہ ساتھ ہوگا ملزم جس کی بغاوت کے طور پر جو ہے یہ سویلین آئے گا. ایسی شکل میں ہو سکتا ہے، پھر سویلین کو ہو سکتی ہے. یہاں تو کوئی فوجی ہے ہی نہیں ملزم ہے، اور یہاں یہ بھی الزام نہیں ہے کہ اس نے بغاوت پر کسی فوجی کو اکسایا ہے. باقی رہا یہ 1 منٹ، جناح ہاؤس ہم نے کبھی نہیں سنا تھا. کور کمانڈر جو بھی ہے، کور کمانڈر ہاؤس ہے، یہ جناح جو بھی کہہ دیں، میرا گھر بھی اتنا ہی مقدس ہے. بالکل بالکل. ایک غریب کی جھونپڑی بھی اتنی مقدس ہے. اس لیے یہ بات کہنا کہ چونکہ جناح ہاؤس پر جو ہے یا کور کمانڈر کے گھر پر کوئی تخریب کاری ہوئی ہے اس کا تو فوجی عدالت سنے گی، اور لطیف کھوسے کے گھر پر اگر ہوا ہے اٹیک یا کسی غریب کی جھونپڑی کو جلایا دیا گیا ہے تو وہ اللہ ہی حافظ ہے، اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے، اور اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اور اس کا کوئی آئین اور قانون ہی نہیں ہے. اور بھائی یہ دورہ معیار نہیں چلے گا، معاف کیجیے گا. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. یہ میرے ان کے خیالات دیکھیں، ہم ان کو صرف عیادت اور پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا ہے، اور ساتھ سیاسی گفتگو بھی کر دی ہے. تو ناظرین آپ ذرا کمنٹس کریں.